الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اصل موضوع بس آغاز کرنے سے پہلے یہ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ جو حاصل کرتے ہیں اسے علم کہا جاتا ہے نا، جاننا شرعی طور پر واجب ہے. میرے عزیز بچوں، واجب کیا ہے؟ واجب وہ کون سی چیز ہے؟ 5 چیزیں بتا دیں نا: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، ہے نا؟ واجب کیا ہے؟ وہ جس کے انجام دینے سے ثواب ملے گا، ترک کرنے سے گناہ ہوگا، اس کے لیے عذاب ہے نا؟ مستحب کیا ہے؟ مستحب اس کے انجام دینے سے ثواب ملے گا، ترک کرنے سے کوئی گناہ نہیں. علم حاصل کرنا واجب ہے نا؟ علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ جو ہر اتوار کو درس کا اہتمام کرتا، درس یعنی علم، جو کچھ نہیں جانتا تھا جان لیا. اس جاننے کے لیے حدیث ہے، فرمایا ایک لمحہ علم حاصل کرنا پوری سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور وہ سال جو ہے دن بھر وہ روزہ رکھیں اور رات میں اللہ کی بندگی میں، نماز میں، عبادت میں مصروف رہنے، پوری ایک سال کی عبادت، اس سے علم حاصل کرنا ایک لمحے کے لیے بہتر ہے فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اندازہ کیجئے، یہ روز آ کے ہر اتوار کو ہر درس میں آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کچھ جانتے ہیں. یہ جاننا عبادت ہے، یہ جاننا آپ ایک طرح کی واجب کو ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ روایت تو بہت ساری ہیں مگر میں اصل موضوع سے رہ جاؤں گا، لہٰذا یہ جتنی مقدار میں ہم جو آ کے وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اس ٹھنڈے فرش پر جو ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں ایک اہم کام کے لیے، کہ علم یعنی نور کو حاصل کرنے کے لیے. نالج از دا لائٹ. آپ لوگ جو ہے اپنے مثلاً پبلک سکول کے سارے جو ہے نشانے پر لکھا ہوا ہے نالج از دا لائٹ. ہاں، علم جو ہے لائٹ ہے، روشنی ہے، دل منور ہو جاتا ہے. اور حکم ہے وہ جو نہیں جانے گا کل قیامت میں اس کے لیے عذاب ہوگا. جاہل 2 طرح کے ہیں، ایک جاہل ہے قاصر ہے، ایک جاہل مقصر ہے. جاہل مقصر وہ ہے وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا. سوال نہیں ہوگا. ہاں، اس سے آپ لوگوں کو شاید سوال نہیں ہوگا، شاید سوال کرنے والے تو ہمارے برادران ہیں. تو جہالت کی ایک قسم میں بالکل علم کی تلاش میں ہی نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی ہے علم کی تلاش میں ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے جہالت میں رہ گیا، اس کے لیے خدا عذاب نہیں کرے گا. وہ جو مکمل جو ہے علم کی تلاش میں ہی نہیں جاتا اس کے لیے عذاب ہے، خدا کی طرف سے عذاب ہوگا. تو لہٰذا عزیزان من، آج کی ہمارے درس کو موضوع ہے
آیت اللہ العظمی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. کسی کی شخصیت کو پرکھنا ہے تو دو زاویہ ہیں. اس کے اپنی ذاتی کمالات کو دیکھتے ہیں، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں حسب. تقوی، عبادت، علم، اخلاق، اس لحاظ سے جو ہے اس کی توصیف کی جاتی ہے. یہ حسبی جو ہے اس کے کمالات ہیں. ایک ہے نسبی. مثلا خاندان میں جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں اس کی تمام خوبیوں کا وارث یہ شخصیت ہے. ہاں، تو لہٰذا جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نسبی لحاظ سے لکھا ہے 30 سے زائد پشتوں سے علمی گھرانہ رہا ہے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ. اور علم کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے کا یگانہ روزگار، جس کی بنا پر ان کی علمی صلاحیتوں کی بنا پر مذہب حق اثنا عشری کی قیادت کا منصب ان کو سونپا گیا. وہ مرجع عالی قدر ہو گیا، یعنی مکتب اہل بیت کا عظیم مرجع بن گیا. عظیم مرجع یعنی کیا؟ دین کے اعتبار سے ان کی طرف جو رجوع کرنے کا حکم ہے وہ اس مقام پر فائز ہو گیا. جناب شیخ مفید، اب مثلا شیخ کہا جائے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ شیخ نہیں کہنا، یہاں نائی کو بھی شیخ کہتے ہیں، ہندو سے مسلمان ہونے والے کو بھی شیخ کہتے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے جو ہم نے عربی لفظ کو یہاں مسا کر کے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا. آج اس میں جو ہے حقیقت ہو گیا. ہاں جی، شیخ عربی لفظ ہے. عرب جو ہے کسی بزرگ کو علمی لحاظ سے بزرگ ہو، عمر کے لحاظ سے بزرگ ہو، قبیلے کا سردار ہو، اسے شیخ کہتے ہیں. یہاں شیخ مفید سے مراد علمی اعتبار سے، خدا شناس ہونے کے اعتبار سے شیخ ہے. شیخ مفید، شیخ مفید ان کا لقب ہے، نام ہے. کتاب میں لکھا ہے محمد ابن نعمان. نام کیا ہو گیا؟ محمد ابن نعمان. لقب ہے مفید، لقب ہے ابن المعلم. ان کا باپ جو ہے معلم تھا، استاد تھا، لہٰذا ابن المعلم کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. تو میرے عزیزوں، جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کی شخصیت پر ہم کیا کہیں؟ ان کی تاریخ ولادت 336 ہجری قمری، 336 ہجری قمری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور 413 ہجری قمری میں وفات پا گئے ہیں. 336 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 413 ہجری قمری. ابھی جو سال چل رہا ہے کتنے ہجری قمری ہے؟ 1442 1442 ہجری قمری چل رہا ہے. اسلامی سال کے جو ہے 1442 ہجری قمری سے. اب آپ جو ہے 336 ہجری کو اس سے نفی کر دو، تقریباً بنتا ہے 1106 سال پہلے جناب شیخ مفید کا زمانہ تھا. کتنا فاصلہ آیا؟ 1000 سال آیا. 1000 سال. 1000 سال آپ اور میرے مکتب کے قابل فخر عالم دین جو لقب پایا ہے شیخ مفید کے نام سے،
شیخ مفید کے نام سے لقب پایا ہے، تو اس میں مفید کا اعتبار سے دو روایتیں ہیں۔ لقب شیخ مفید حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور دوسری روایت ہے کہ ان کی علمی کمالات کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو شیخ مفید لقب دیا ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ مفید وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے کہا اور لکھا کہ کوئی شیعہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس پر کسی نہ کسی انداز سے شیخ مفید کا احسان نہ ہو، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا احسان اس پر نہ ہو، بلا واسطہ یا با واسطہ۔ بلا واسطہ یعنی خود انہوں نے کتابیں لکھی ہے، درس و تدریس کی ہے، شاگردوں کی تربیت کی ہے، یہ بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ جو ہے فائدہ پہنچا ہے مکتب کے لیے۔ اور با واسطہ کیا ہے؟ شاگردوں کی جب تربیت کی، ان کی علم ان کے سینوں میں منتقل ہو گیا، جا کر نجف اشرف میں علم کی ایک علمی مرکز کی بنیاد رکھا جس کا نام حوزہ علمیہ ہے۔ حوزہ علمیہ نجف شیخ مفید علیہ الرحمہ کی ایک شاگرد نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے۔ شیخ طوسی شیخ مفید کے شاگرد تھے، انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھ دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ با واسطہ یا بلا واسطہ تشیع پر ان کا بہت بڑا احسان ہے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کا، کہ یہ جو ہے بہت ہی لمبی چوڑی آقا کی جو ہے زندگی نامہ پر ہے۔ شیخ مفید کی ولادت 11 ذیقعدہ سنہ 336 ہجری میں بغداد سے 35 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں وہ پیدا ہوا ہے۔ شیخ مفید کا تعلق عراق کے شہر واسف سے ہیں۔ ان کے والد ہجرت کر کے بغداد کے قریب آباد ہوئے، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا علم کی انتہائی بلندی تک پہنچے، اسی لیے آپ بغداد کے قریب آئیں۔ شیخ مفید کا نام محمد ابن نعمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب مفید اور ابن معلم ہیں۔ ابن عاشوب نے بیان کیا ہے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں، یہ لقب خود امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ لقب علماء اہل سنت نے انہیں دیا۔ شیخ مفید بغداد آنے کے بعد علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو آپ میں فطری ذہانت، خداداد صلاحیتیں موجود تھیں۔ آپ کے اساتذہ میں مشہور اساتذہ کے نام محمد بن علی ابن بابویہ قمی، معروف ہے شیخ صدوق۔ شیخ صدوق شیخ مفید کے استاد ہیں۔ محمد ابن جعفر ابن کلینی قمی شیخ صدوق کے استاد ہیں۔ علی ابن عبداللہ شیخ صدوق کے استاد ہیں۔ اس میں 8 اساتید کا نام دیا ہے، وہ بہت ہی طول ہو جائے گا سب کا نام لینے سے۔ آپ کے استاد آپ کی ذہانت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، بعض اوقات عاجز آ جاتے۔ ان کو لگتا تھا کہ اپنے اس شاگرد کو جواب دے نہیں پا رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر عرصے میں آپ کی شہرت پورے بغداد میں پھیل گئی۔ اگرچہ آپ ابھی نوجوان تھے، آپ کے علمی کارنامے دیکھ کر سن کر لوگ انگشت بدندان ہو جاتے، حیران رہ جاتے تھے۔ ایک بہت ہی بڑا مشہور مباحثہ کے بعد آپ کی شہرت عباسی دربار تک پہنچے۔ اب وہ ساری چیزیں مجھے یہاں بتانا نہیں ہے۔ عباسی دربار نے عباسی دربار کے ایک وزیر کا نام ہے سلطان عضد الدولہ، محب اہل بیت تھا،
اطلاع جو مل گیا کہ ایک نیا عالم دین بغداد میں آیا ہے، بغداد کے سارے علماء پر حاوی ہے، تو وہ بے انتہا خوش ہوا ہے۔ شیخ مفید کو انتہائی قیمتی تحفے بھجوائے، جس میں ایک نہایت قیمتی گھوڑا جس کی زین اور لگام سونے کی تھی، اور 100 شاہی دینار بھجوائے۔ کس نے؟ سلطان عضدالدولہ نے۔ سلطان عضدالدولہ نے یہ قیمتی جو ہے تحفے تحائف شیخ مفید علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھجوائے۔ اور کیا کہا؟ شیخ مفید سے گزارش کی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، اس شہر بغداد میں ایسا ایک مدرسہ قائم کریں جس میں دین حق کی، یہاں پر شیعیت کی فقہ کی تعلیم دی جائے۔ بغداد دارالخلافہ ہے، بغداد عباسی خلافت کا مرکز ہے، یہاں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، لیکن یہاں کوئی شیعہ مدرسہ نہیں ہے۔ آپ سے وعدہ کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ اچھا، واقعات شیخ مفید، ان کی شخصیت اسی سے اندازہ، ایک دو واقعہ میں بیان کروں گا، اسے ہمیں اندازہ ہوگا۔ ایک مشہور واقعہ، چونکہ مجھے اپنے طرف سے جو ہے بیان نہیں کرنا ہے، جو کتاب میں ہے وہی آپ سن لیجئے۔ ایک واقعہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا آقا؟ کہ خواب کی حالت میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ یہاں سیدہ سے مراد مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ محمد علیہ خواب میں جناب سیدہ شیخ مفید جناب سیدہ کی بارگاہ میں تشرف ہو گیا ہے۔ شیخ نے دیکھا میں مسجد میں بیٹھا درس دے رہا ہوں، شیخ کے سامنے تشریف فرما ہوئی، دونوں بچوں کو آگے بڑھایا اور فرمایا اے شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ بس شیخ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ منظر شیخ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ساری رات روتے رہے۔ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ شیخ مفید، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، خواب تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں 3 معصوم تشریف لائے ہیں۔ 3 معصوم میں کون ہیں؟ جناب سیدہ، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ اب یہ روایت ہے کہ ایک معصوم بھی خواب میں ہو تو وہ غلط نہیں ہوتا، یہ تو 3 معصوم آئے ہیں، یہ کیسے خواب غلط ہو سکتا ہے؟ بھلا میں اور حسن حسین علیہ السلام کو تعلیم دینے کا خیال میرے ذہن میں، میرے دل میں کیسے آیا؟ یہ میری کون سی غلطی ہے؟ شیخ مفید حیران ہو گیا، یہ مجھ سے کسی اس طرح کے غلط خیال آئے جس کی بنا پر یہ میں نے خواب دیکھا ہے، جس پر ملکہ کونین خاتون جنت صلوات اللہ علیہا نے آ کر متنبہ کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے علم پر غرور ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے، تمام رات تڑپتے ہوئے گزاری ہے۔ مجھے اگلا دن آیا، شیخ سے درس میں جایا نہیں جا رہا تھا۔ پریشان ہوتا ہے نا کہ جب ڈسٹرب ہو جائیں ذہنی طور پر، پھر جو ہے کسی کام کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا ہے۔ درس علمی میں جایا نہیں جا رہا تھا۔
اور دوسری جانب کیا، مگر کیا کریں، طالب علموں کو تعلیم دینا بھی یہ شیخ مفید کا ایک فریضہ تھا۔ بہرحال بادل ناخواستہ مدرسے میں بیٹھے، درس دینا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزر گئی تھی، دیکھا درس کا دروازہ، صدر دروازہ کھلا، صدر دروازہ جہاں سے اکثر لوگ آتے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ بغداد کے ایک انتہائی شریف گھرانے کا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تشریف لے آئیں۔ ان کا یہی خاتون کا نام بھی فاطمہ بنت حسین، یہ تشریف لا رہی ہیں۔ خاتون جو آنے والی، خواب کے علاوہ جو آنے والی جو خاتون ہیں، ان کا فاطمہ بنت حسین تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ وہ بالکل اسی مقام پر آ کر بیٹھی جہاں رات کو جناب شیخ مفید نے خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا تھا۔ اسی اندازے سے دونوں بچوں کو آگے بڑھایا اور وہی فقرہ ادا کیا، یا شیخ علمہما الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دے دو۔ شیخ مفید، اے شیخ میری خواہش ہے کہ تم میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ مفید سمجھ گئے یہ دونوں بچے جس کے بارے میں شہزادی خواب میں آ کر مجھ سے خواہش ظاہر کر رہی ہے، انہیں تعلیم دینا ہے۔ شیخ مفید بے اختیار رونے لگے۔ اس خاتون نے فرمایا، میں نے کہا کہ میرے بچوں کو فقہ کی تعلیم دو اور آپ گریہ کر رہے ہیں۔ شیخ مفید نے روتے ہوئے کہا، اب معلوم ہوا جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ان بچوں کی سفارش کے لیے تشریف لائی تھی۔ یہ دونوں سادات سے تعلق رکھتے تھے، دونوں بچے۔ چنانچہ شیخ مفید نے دونوں کو تعلیم دی، ایسی تعلیم دی، ان میں سے ایک سید مرتضیٰ بنے، جس کو مولا نے علم الہدا، علم کا علم قرار دیا۔ علم الہدا، معصوم نے جناب سید مرتضیٰ کو علم الہدا لقب دیا۔ اور ایک سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں امیر المومنین کے خطبات کو جمع کیا۔ یہ شیخ کے مدرسے کی منزلت تھی کہ ملکہ کونین خاتون جنت صلوات اللہ علیہا خواب میں تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آ کر فرماتی ہے، اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو تعلیم دو۔ یہ مقام ہے شیخ مفید کے مدرسے کی بارگاہ معصومین میں۔ بارگاہ معصومین کی نظر میں کسی کی خطابت منظور ہو، کسی کی شعر و شاعری منظور ہو، کسی کی درس و تدریس منظور ہو، کسی کی درس و تدریس کو سننے، خطبے کو سننے، شعر و شاعری کو سننا منظور ہو، ہاں وہ مہم ہے۔ بولتے جانے سے جو ہے کوئی کمال نہیں ہوگا، خدا رسول ائمہ کے منظور نظر ہو وہ کمال ہے۔ شیخ مفید کا درسگاہ منظور ہے، قابل قبول حضرات معصومین علیہ السلام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک اور واقعہ ہے، اب مجھے جو ہے اللہ نے اگر زندگی دیا تو اور کسی ٹائم پہ جو ہے بیان کروں گا، مگر جو ہے ایک اور جو واقعہ ہے وہ اس کو میں بہت ہی اہم سمجھتا ہوں، جس کو میں اہم سمجھتا ہوں۔ یہ عام طور پر اجتہاد اور تقلید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ سارے جو ہے مراجع ہیں، ان کے فتویٰ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، اختلاف کیسا ہے؟ تو اس میں یہ لکھنے والے نے اور عقل غروی صاحب نے بھی جو ہے اس شبہے پر جواب دیا تھا، کہا کہ تم دنیا میں کوئی مکان بنانا چاہیں تو 4-5 انجینئر لے آتے ہیں، ہر انجینئر کا جو ہے ڈیزائننگ، اس کی ڈرائنگ، اس کا تخمینہ، کتنی مقدار میں پیسہ خرچ ہوگا، اس میں کتنے میٹیریل آئے گا، ہر انجینئر کا اختلاف ہے۔ لیکن ان 5 میں سے 4 میں سے کسی ایک پر تو جو ہے اعتماد کر کے اس سے رجوع کرتے ہیں، یا بیمار ہو جائیں تو 5 ڈاکٹر حضرات ہیں،
5 حضرات ڈاکٹر کی جو ہے انداز علاج مختلف ہیں مگر ڈاکٹر ہیں، تو ان 5 میں سے کسی ایک پر تو اس کے اعتماد ہوتا ہے، چپ سے جو ہے اس پر عمل کرتا ہے، مگر دین پر آئیں تو پھر اس کو جو ہے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ آپ آ جائیں۔ میرے عزیز بچوں، یہ جو آج کل بہت سارے جو ہیں اظہار خیال کرنے والے بہت سارے مقامات پر فتویٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، فتویٰ، حقیقی فتویٰ دینے کا مذاق اڑانا ناجائز اور وہ امام معصوم کی جو ہے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ فتویٰ جو مفتی میں فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر مجتہد فتویٰ دیں اس کے بیک گراؤنڈ پر قرآنی آیات ہے، روایات معصومین ہے۔ اب تم فتویٰ کا مذاق اڑائیں تو تم آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہو، یا معصومین کے پورے سارے جو ہیں ایک فتویٰ کے بیک گراؤنڈ سینکڑوں روایات معصومین علیہم السلام ہے، جس پر جو ہے فقیہ اپنی علمی بنیاد پر بیٹھ کر نظریہ دیتا ہے۔ مجھے روایات معصومین میں جتنے بھی ورڈز آئے ہیں اس کو میری علمی بنیاد پر مجھے جو سمجھ میں آیا ہے یہ ہے، تو وہ اپنے جیب سے نہیں دے رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ دلیل قرآن ہے، روایات معصومین ہیں۔ اب آئے ایک واقعہ اور ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، مجھے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ استاد شاگرد ہے، یہ دونوں استاد شاگرد ہے۔ استاد کون ہے؟ شاگرد کون ہے؟ شیخ مفید استاد ہے، شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدا ہے۔ علم الہدا لقب کیوں ملا؟ معصوم امام نے ان کی علمی کمالات کی بنا پر سید مرتضیٰ کو علم الہدا، علم کا علم کہا گیا۔ یہ دونوں کسی ایک موضوع میں اختلاف ہو گیا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا شاگرد ہیں مگر آپ بھی مجتہد اور فتویٰ دیتے ہیں، شاگرد بھی مجتہد ہے، استاد بھی مجتہد ہے، استاد بھی مجتہد اور شاگرد بھی ہیں، دونوں فتویٰ دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، سید مرتضیٰ کے گھوڑے کی زین پر کتے نے پیشاب کر دیا۔ شیخ مبید یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے سید مرتضیٰ سے کہا کہ تمہارے گھوڑے کی زین نجس ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اس پر کتا پیشاب کر رہا تھا۔ سید مرتضیٰ نے جواباً کہا آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہوگی، لیکن میرا فتویٰ یہ ہے کہ نجاست کے لیے کم از کم 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے۔ آپ فقط ایک عادل گواہ ہیں، اس لیے میں آپ کی بات پر یقین کر کے اسے نجس نہیں سمجھتا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ یہ طے پایا اس مسئلے کا حل خود مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لہٰذا دونوں روزے اقدس امیر المومنین پر گئے، مسئلے کو کاغذ پر لکھا، ذریح اقدس میں ڈال دیا۔ اب یہاں 3 روایتیں ہیں، ایک ذریح اقدس سے مولا کی آواز سنائی، دوسرا یہ کہ ذریح اقدس میں جس کاغذ پر مسئلہ لکھا تھا وہ کاغذ اقدس باہر نکلا اور جواب لکھا تھا۔ یہ 2 روایت۔ تیسری روایت خود مولا خواب میں تشریف لائے اور مسئلے کو حل کیا۔ یہ 3 روایتوں کی بنیاد پر کیا فرمایا مولا نے؟ کون سے مولا؟ مولا کائنات حضرت علی بن
ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تینوں روایات میں فیصلہ ایک ہی تھا، مولا نے فیصلہ دیا، مولا کائنات نے فیصلہ دیا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی، عربی میں ہاں ترجمہ، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے مگر شیخ مفید بھی میرا معتمد ہے، شیخ مفید بھی میرا معتمد ہے۔ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، اس نے صحیح کہا ہے، مگر شیخ بھی کم نہیں ہے، مجھ علی کے نظر میں وہ قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے۔ مولا کائنات جسے کہیں کہ ہمارا معتمد ہے، پھر کیا چاہتے ہو؟ ہاں ایک واقعہ ہے نا، کسی نے آ کر مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ میں کھول کے نہیں بتا دوں گا، اشارے میں سے بتا دوں گا، امام کے دور میں امام نے بہرحال ناحق لوگوں کی چہرے کو نقاب ہٹانے کے لیے اس کے بیٹے سے فرمایا تمہارا باپ اجداد ہمارے غلام ہیں۔ یہ بچہ بگڑ کے اپنے بابا کے پاس گیا اور کہا مولا امام مجتبیٰ تو اس طرح فرما رہے تھے، تو اس نے فوراً کہا فوراً جا کے اسی سے جو ہے امام مجتبیٰ سے لکھوائیں تاکہ میرے لیے بروز حشر یہ شفاعت کا سامان بن جائے، سامان بن جائے۔ تو یہ ہے کہ مولا کائنات جسے معتمد قرار دیں، کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے حق میں دیا۔ تو اسی سے اندازہ کیجئے مولا کائنات کا با اعتماد شخصیت ہے۔ اب اور بھی واقعات ہیں، میرے پاس شاید ٹائم بھی بہت کم ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا صاحب جب سے میں نے شروع کیا؟ جی 35 منٹ ہو گیا۔ ہاں اب اس 5 منٹ میں مختصر سی چیزیں دیکھ لیجئے۔ اس بچوں وہ خط امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے آ جائیں، 12ویں امام کی جانب سے کوئی سا خط آ جائے اسے توقیع کہتے ہیں۔ شیخ مفید کے لیے 3 طرح کی توقیع امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے آئیں، 3 طرح کی توقیع امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے خط آئیں۔ امام اس انداز سے خط کا آغاز کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے سچے بھائی کے لیے میں لکھ رہا ہوں۔ شیخ مفید کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اپنے سچے بھائی کے لیے لکھ رہا ہوں جو انتہائی صاحب عقل دوست ہے میرا۔ آپ کے اعزاز کو خدا آپ کی عزت کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام لکھ رہا ہے۔ کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ یہ لکھنے والے جو ہے کتاب لکھنے والے بزرگ نے لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ خطوط موجود ہیں۔ دوسرے خط میں امام شیخ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے خدا کے بندے جو خدا کے راستے کو ملانے والا ہے، اے خدا کے بندے جو خدا کے بندوں کو خدا کے راستے سے ملانے والا ہے۔ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علیک، خدا کا سلام تم پر ہو، ایھا العبد الصالح للہ، اے خدا کی صالح انسان تم پر سلام ہو۔ امام زمانہ شیخ مفید سے
مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. اچھا پھر دوسری عبارت میں آیا العبد الصالح الناصر الحق الداعی علیہ بکلمات الصدق. شیخ مفید کی تعریف کر رہے ہیں کہ زمانے کے امام اے حق کے مددگار، اے حق کی مدد کرنے والے، لوگوں کو سچے کلام کے ذریعے خدا کی جانب دعوت دینے والے. یہ شیخ مفید کا تذکرہ ہے امام کے قلم سے. اس کے بعد تیسری توقیع مبارک امام مہدی علیہ السلام سے تحریر کی ہے. شیخ مفید کے نام بسم اللہ کے بعد سلام علیکم ایہا الوالی الصالح المخلص فی دین اللہ. اے صالح اور نیک دوست اور مددگار، دین خدا کی مدد کرنے والے، ہماری محبت میں کامل اترنے والے، ہماری محبت میں کامل اترنے والے. کتنے ہیں ہم میں سے مجھ جیسا جو دعویٰ بہت کرتے ہیں مگر کامل اترنے والے نہیں ہیں. جہاں معاملات آ جائیں گڑبڑ کرتے ہیں، اہل بیت کے سیرت کو بلا دیتے ہیں. وہ کامل اترنے والے تھوڑی ہوتے ہیں. یہ انداز ہے امام کا. شیخ مفید کے نام خطوط میں جو امام کی ان کلمات سے، ان خطابات سے اندازہ ہو سکتا ہے کتنا بلند مقام ہوگا معصوم کی بارگاہ میں شیخ مفید کا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے شیخ مفید کے انتقال کی شب جمعہ 3 رمضان المبارک خود امام کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. امام زمانہ نے شیخ مفید کی وفات پر مرثیہ پڑھی ہے. وہ مرثیہ آج بھی بغداد میں شیخ مفید کے قبر پر حق ہو گیا ہے، لکھا ہوا ہے. جب بھی انشاءاللہ سامرہ کی زیارت کے لیے، مولا امام کاظمین کی زیارت کا نصیب ہو، وہاں شیخ مفید کا قبر ہے، وہاں ان کے قبر میں وہ کتیبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ خدا نصیب کرے گا. انشاءاللہ خدا اس درود کے توسط سے آپ بزرگوں کو، جوانوں کو، چھوٹے بچوں کو، سب کو زیارت کاظمین نصیب ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک رسم ہے میرے عزیزو، ہم سب کے لیے تقلید ہے. معاشرے میں اگر کوئی خدا شناس دنیا سے گزر جائے، کوئی مومن گزر جائے، کوئی اگر عالم دین گزر جائے، کوئی مخلص شاعر اہل بیت، مخلص شاعر اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مخلص مخلص مخلص، وہ صحیح معنوں میں جو دین کی ترجمانی کرتا ہے، گزر جائیں تو امام زمانہ غمزدہ ہوتا ہے. تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام زمانہ کو تعزیت پیش کریں نا. صاحب عزا امام زمانہ ہے. شیخ مفید کے وفات پر امام زمانہ غمزدہ ہے. آئیے جو ہے ورثیہ جو امام نے پڑھ لیا. امام فرماتے ہیں کوئی آواز دینے والا آواز نہ دے. عربی کا ترجمہ ہے. اس لیے کہ آج کا دن آل رسول کے لیے ایک بڑی مصیبت کا دن ہے. آج تیری جدائی کی وجہ سے آل رسول پر بڑی مصیبت کا دن ہے. تو قبر کی مٹی کے نیچے جا کر پوشیدہ ہو گیا، لیکن حالت یہ ہے کہ توحید عدل تیری ذات میں قیام کرنے والا ہے. امام مہدی کے نظر میں توحید اور عدل مہم ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام مکمل اسلامی آئیڈیالوجی کو اس مرد خدا نے مخلصانہ طور پر پھیلایا ہے. کتاب میں لکھا ہے فقیہ ہے. فقیہ کا کام کیا ہے؟ صرف فتویٰ دیتے ہیں. مگر شیخ مفید میں حالات کی تناظر میں بغداد کی ماحول کو دیکھ کر، عالم اسلام کی ماحول کو دیکھ کر فقہ کے علاوہ مناظرے کا بھی جو ہے کام شروع کر دیا. مختلف مکتب فکر سے جو ہے مناظرے کیے ہیں، ان کو چپ کرائے ہیں، ان کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے ہیں. یہ میں جو ہے اس میں ساری کتابوں کا ہے. انشاءاللہ خدا نے دوسری پارٹ کے لیے جو ہے اگر توفیق عنایت کیا تو میں انشاءاللہ اور بھی واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی جو علمی خدمات ہے جو نظر آنا چاہیے. میرے عزیزوں، ہمارے جو ہے آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا
جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ، ہم ادھر ادھر کی بات کیوں کریں؟ مجھ جیسا ادنا سا طالب علم شیخ مفید پر کیا کہیں؟ معصوم نے فرمایا ہو کہ یہ ہمارا معتمد ہے، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے، بس کہانی ختم ہو گیا۔ جب امام زمانہ یہ فرمائے کہ یہ میرا سچا بھائی ہے، یہ دین حق خدا کے بندوں کو خدا تک ملانے والا ہے، پھر کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اے پاک پروردگار، تمام مذہب کے سچے خدمت گزاروں کو جو اپنے علم سے، اپنے تحقیق سے، اپنی تمام ذرائع سے دین کی سربلندی کے لیے خدمت کرتے ہیں، بالخصوص جس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس عظیم ہستی کو بارگاہ معصومین میں عالی ترین مقام عنایت فرما۔ مسجد امامیہ میں ہمارے قابل فخر بزرگان تھے، جناب سید نسیم حیدر ابن سید امیر حیدر صاحب کا ابھی اسی سال انتقال ہو گیا، جناب سید ذوالفقار علی رضوی ابن سید ناظم حسین رضوی، جناب سید علی گوہر رضوی صاحب، اور ان کے علاوہ دوسرے جو بزرگان اس تمام بستی کے جو ہے رونق تھے، خصوصاً اس مسجد کے رونق تھے، یہ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اے خدا ان تمام مرحومین کو بارگاہ حضرت معصومین میں عالی ترین مقام عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما۔ ہمارے مجتہدین مراجع عظام بالاخص حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کو طول و عمر بعزت عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے بھی ہمارے مومنین، بزرگ، جوان، بچے، سب جہاں کل عالم میں تمام مومنین مومنات کو اس وبائی امراض کی شر سے محفوظ فرما، ہم سب کے عاقبت بخیر فرما، ور محمد و آل محمد صلوات۔